ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے حواری حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے گفتگو کے سلسلہ میں اس نے جو بیان دیا ہے، اس میں اس نے دوبارہ اسی اعتراض کو دہرایا ہے، اور اس کے حواری بھی مختلف انداز سے اس مسئلہ کو بار بار اچھال رہے ہیں۔ اس پر تفصیلی بیان تو اسی چینل کے اوپر موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نئے رنگ میں اس مسئلہ کو بیان کیا جائے گا۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعہ پر کسی طرح کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا اور نہ ہی شرعی گرفت ہوتی ہے۔ سنیے ذرا، انجینئر مرزا جہلمی اور اس کے حواری کہتے ہیں کہ ایک بندے نے خواب میں کلمہ پڑھا اور اس نے غلط پڑھا، اس کا خواب شیطانی تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا کہ اس بندے کو تنبیہ کرتے کہ تمہارا خواب غلط ہے، شیطانی ہے، اس سے توبہ کرو۔ پہلی بات سمجھیے، اس بندے نے یہ کلمہ کہاں پڑھا؟ بیداری میں یا خواب میں؟ خواب میں پڑھا۔ اب ذرا آئیے ہم حدیث سے پوچھتے ہیں کہ خواب میں اگر کسی بندے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کیا اس پر کوئی شرعی حکم لاگو ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاثۃ، تین بندوں پر شرعی حکم لاگو نہیں ہوتا، عن النائم حتی یستیقظ، ان میں سے پہلا بندہ ہے سویا ہوا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 3287۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر بندے سے سوئے ہونے کی حالت میں خواب میں کوئی غلط کام ہو جائے تو اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بیدار نہیں ہو جاتا۔ یعنی بیداری کی حالت میں کیے ہوئے عمل پر حکم لاگو ہوگا، سوئے ہونے کی حالت میں خواب میں بندے پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا۔ جبکہ ایک طرف یہ حدیث ہے اور دوسری طرف انجینئر مرزا جہلمی اور اس کے حواری ہیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس بندے کے خواب پر بھی حکم لگائیں گے۔ یعنی یہ لوگ واضح طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری بات سنیں آپ، اس بندے نے دیکھا خواب میں اس نے کلمہ پڑھا غلط۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط خواب ہے، شیطانی خواب ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ خواب جس طرح کا ہوتا ہے اس کی تعبیر ویسی نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ خواب بالکل غلط ہوتا ہے اور اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کریں گے حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 7017، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2263۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ان کا اپنا قول بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ قید ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے، یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بندہ دین میں ثابت قدم ہے۔ اب ذرا خواب کو دیکھو، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ میں قید ہوں، کمرے میں بند ہوں، جیل میں بند ہوں، یا بیڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب دیکھنے میں خواب برا ہے لیکن اس کی تعبیر بالکل اچھی ہے، دین میں ثابت قدمی، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ اب یہاں پر خواب برا تھا، تعبیر اچھی ہے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کبھی خواب برا ہو سکتا ہے، تعبیر اچھی ہوتی ہے، لیکن انجینئر مرزا جہلمی اور اس کے حواری ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے خواب غلط دیکھا تو اس کی تعبیر بھی غلط ہونی چاہیے تھی۔ دوسری مثال سنیں، مشہور حدیث ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ تو پوچھا کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹا
اور میری گود میں گر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو اچھا خواب ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا ایک بیٹا پیدا ہوگا، تم اس کی پرورش کرو گی۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ مسند احمد میں کئی جگہ پر ہے، اسلام 360 میں یہ موجود ہے اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ مسند احمد کا نمبر سنیں 26,878، یہ کئی جگہ پر ہے مسند احمد میں۔ اب اس حدیث پر غور کریں۔ خواب کو حضرت ام فضل نے بالکل برا سمجھا۔ واقعی اس طرح کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا کٹا۔ اب یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب کسی دوسرے پر حملہ کیا جائے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کو زخمی کیا جائے۔ خواب برا تھا، تعبیر کتنی زبردست تھی کہ نواسہ پیدا ہوگا، اس کی تربیت کریں گی، اس کی پرورش کریں گی، اس کی خدمت کریں گی۔ نتیجہ خواب اچھا تھا، خواب برا تھا، تعبیر کتنی اچھی نکلی۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر خواب برا بھی تھا، غلط کلمہ بھی پڑھا گیا تو اس کی تعبیر اچھی ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے، لیکن انجینئر مرزا جہلمی اور اس کے حواری ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تیسری مثال سنیں، ایک خواب ایسا ہے جو بالکل دوسری حدیث کے خلاف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ واضح حدیث ہے۔ اور دوسری طرف ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دجال خانہ کعبہ کا طواف کر رہا۔ اب اسی بات کو حل کرنے کے لیے انجینئر مرزا جہلمی کا استاد زبیر دئی لکھتا ہے کہ ہر خواب حقیقت پر محمول نہیں ہوتا، اور ہماری نہیں مانتے اپنے استاد کی مان لو۔ اب یہ وہ خواب بالکل حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کیا ہے کہ دجال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور خواب میں کیا ہے کہ دجال خانہ کعبہ کا طواف کر رہا، یعنی وہ نہ صرف مکہ میں داخل ہوا بلکہ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے۔ اور تو اس میں کیا، فوراً انہوں نے اس کی تعویل کی، انہوں نے کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مکہ میں داخل ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، بلکہ وہ اس شہر کے ارد گرد گھومے گا۔ ہمیں اس تعبیر اور اس تشریح سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر بسا اوقات اس طرح کا خواب آ بھی جائے تو اس کو حقیقت پر محمول نہیں کیا جاتا۔ اگر اس بندے نے خواب میں غلط کلمہ پڑھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا رسول یا نبی سمجھتا ہے۔ وہ تو کہہ بھی رہا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے رسالے میں، وہ کہہ بھی رہا ہے کہ بے ساختہ بے اختیار میری زبان سے اس طرح نکل رہا ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ اب ہم نے 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ بسا اوقات خواب برا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بالکل اچھی ہوتی ہے، اور انجینئر مرزا جہلمی اس کے حواری ہمیں اس بات کو منانے پہ تلے ہوئے ہیں یہ خواب شیطانی تھا، اس سے توبہ کرنی چاہیے تھی۔ تو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے کہ بندہ خواب میں قید دیکھے تو حضور نے نہیں فرمایا کہ تم اس سے استغفار کرو، یہ تو جہنمی ہونے کی نشانی ہے، نہیں، تو فرمایا کہ یہ دین میں ثابت قدمی ہے۔ حضرت ام فضل سے نہیں، حضور نے فرمایا کہ استغفار کرو، تم نے میرے جسم کا ٹکڑا ٹوٹتے دیکھا، پتہ ہے تم میرے ساتھ کیا کرو گی، حضور نے تو بشارت دی ہے۔ ادھر واضح خواب حدیث کے خلاف تھا تو فوراً علماء نے اس کی تعویل کی ہے اور اس کی تشریح بتائی ہے۔ یہاں پر تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ خواب تو دوسری حدیث کے خلاف ہے۔ تو خواب کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی تعبیر کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب اگر برا ہو تو اس کی تعبیر بھی بری ہے۔ اگلی بات سنیں، یہ تو ہو گیا خواب کا معاملہ، اور میں نے واضح پہلے حدیث آپ کو سنا دی ہے کہ اگر بندہ نیند کی حالت میں ہو، سویا ہوا ہو، اس پر تو کوئی شرعی حکم لاگو ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، لیکن انجینئر مرزا جہلمی اور اس کے حواری اسی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ خواب میں یہ کام کیوں کیا، یہ شیطانی خواب تھا، یہ برا خواب تھا، اس کا تعلق تعبیر کے ساتھ ہے، اور فن تعبیر سے تم جاہل ہو اور خواب کے اوپر حکم لگا رہے ہو۔ اچھا پھر جب یہ خواب پہ پھنستے ہیں نا، جب ایسی حدیثیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور ڈھیٹ ہو کر پھر دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ اچھا چلو، خواب میں تو اس طرح ہو گیا، اب اس بندے نے بیداری میں پھر دروشی پڑھا، وہ بھی غلط پڑھا، تم نے اس کے الفاظ پہ غور کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سن کر سنی سنائی بات کو غلط آگے پھیلا رہے ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ حالانکہ اب میں بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا کہ یہ جو غلط دروشی میری زبان سے نکل رہا ہے یہ غیر اختیاری طور پر ہے، میں اس طرح کرنا نہیں چاہتا لیکن مجھ سے اس طرح ہو رہا ہے۔ اب ذرا اس کا حل بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف میں، حدیث نمبر 2747۔ اس میں ایک بندے کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ بندہ صحرا میں ہو، اس کی سواری گم ہو جائے، اس کا کھانا بھی اس کے ساتھ ہو، پھر وہ بڑی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہے، اس کو نہ ملے، پھر وہ سو جائے، تو جب اس کو
وہ بیدار ہو تو اس کی سواری بھی اس کے پاس ہو، اس کے اوپر کھانا بھی موجود ہو، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جب وہ اپنی سواری کو کھانے کو دیکھتا ہے تو خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے جملہ نکلتا ہے، کیا؟ حدیث پاک میں موجود ہے، اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ آگے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، کہ یہ غلطی اس سے کیوں ہوتی ہے؟ خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ اب ذرا اس جملے پہ غور کریں، یہ کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے۔ بندہ کیا کہہ رہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اور حدیث مبارکہ میں اس بندے پر ایک ذرے کا حکم بھی نہیں لگایا گیا۔ کیوں نہیں لگایا گیا؟ اس لیے کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس بندے سے بے اختیار یہ جملہ نکلا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوا؟ اگر غیر اختیاری طور پر زبان سے غلط جملہ نکلے، یہ دیکھو یہ کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے، اور نہ اللہ جل شانہ نے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے پر کوئی شرعی حکم لاگو کیا ہے، اور تم کس طرح ایک بے اختیار بندے کے اوپر حکم لگا رہے ہو؟ تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ اس نے کفریہ جملہ بولا ہے؟ تم کس طرح اس بزرگ کے اوپر اعتراض کر رہے ہو؟ دوسری مثال سنو، حدیث مبارکہ میں ایک بندے کا ذکر آتا ہے، اس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تم میری لاش کو جلا دینا اور میری خاک کو اڑا دینا، اور آگے وہ کیا کہتا ہے آخر میں؟ کہتا ہے اللہ کی قسم اگر اللہ مجھ کو پکڑنے پہ قادر ہو گیا، اس نے مجھ کو پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا اس نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6481، صحیح مسلم حدیث نمبر 2756۔ تو اللہ جل شانہ نے اس بندے کو بخش دیا۔ یار قابل غور بات یہ ہے کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا کہ اس کی سوچ دیکھیں، جب مجھے جلا دیا جائے گا، میری راہ کو اڑا دیا جائے گا، تو پھر تو اللہ مجھے پکڑنے پہ قادر ہی نہیں ہوگا، میں عذاب سے بچ جاؤں گا۔ یہ اس کی سوچ ہے، یعنی وہ اللہ کی قدرت کا صاف صریح لفظوں میں انکار کر رہا، اور حدیث پاک کے اندر اس پر کوئی شرعی حکم لاگو نہیں کیا گیا، اس کے اوپر نہ تنقید کی گئی، نہ اس کو برا کہا گیا، نہ اس کو جہنمی کہا گیا، بلکہ اللہ جل شانہ نے تو اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اس کفریہ جملے کو اب کہاں لے کر جائیں گے؟ تو سنو، یہ شریعت نے ہمیں اصول بتلایا ہے، اس بندے کی زبان سے یہ جملے غلبہ خوف کی وجہ سے نکلے ہیں۔ پیچھے مثال تھی، خوشی کی شدت میں جملے نکلے، غلط ہے۔ یہاں پر خوف کے غلبے سے جملے نکلے، غلط ہے۔ وہاں بھی شریعت نے کوئی حکم لاگو نہیں کیا، یہاں پر بھی شریعت نے کوئی حکم لاگو نہیں کیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اس بندے کی زبان سے جو غلط دروشی نکلا ہے، اس نے کہا میں یہ پڑھنا نہیں چاہتا، بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، میری زبان سے اسی طرح نکل رہا ہے، تو اس بندے پر آپ حکم کیسے لاگو کریں گے؟ اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید کے اوپر آپ کفر یا شرک کا حکم لاگو کریں گے تو آپ کو اس بندے پر بھی حکم لاگو کرنا چاہیے جس نے کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس بندے پر بھی حکم لاگو کرنا چاہیے تھا، صحیح مسلم کے اندر جس کا واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ جس بندے نے یہ کہا تھا کہ میری لاش کو جلا دینا، اس نے تو عمل بھی غلط کیا، اور اس نے ایک ایسے عقیدے کا اظہار کیا جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، اس کے باوجود بھی شریعت نے اس کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں کیا، اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ تو جب شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے، اس کو کچھ نہیں کہا، تو انجینئر مرزا جہلمی اور اس کے حواری اس مرید کے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں جس سے خواب میں غلط کلمہ پڑا گیا؟ شریعت کہتی ہے خواب کا حکم معاف ہے، نیند معاف ہے، یہ معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ اور شریعت کہتی ہے کہ بے اختیار بندے کی زبان سے جملہ نکل جائے اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، لیکن یہ پھر اس کو کفر شرک بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان لوگوں کا مقصد قرآن و حدیث کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، انجینئر مرزا جہلمی اور اس کے حواری یہ قرآن و حدیث کے گہرے علم سے ناواقف ہیں، یہ اوپر سے سرسری باتیں لے کر پوری امت کو گمراہ قرار دینے کے اوپر تلے ہو گئے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو علماء سے، اولیاء سے متنفر کرنا ہے، قرآن و حدیث پر لگانا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ قرآن و حدیث کے اتنے شدائی ہوں تو ہم نے آپ کے سامنے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں کہ سوئے ہوئے بندے پر حکم لاگو نہیں ہوتا؟ ہم نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں بیان کی ہے کہ خواب برا تھا، تعبیر اچھی تھی، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہ کہتے ہیں تھانوی صاحب کو کہنا چاہیے تھا شیطانی خواب ہے، توبہ کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کیوں نہیں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرو گے؟
کہ جی بیداری میں اس نے ایسا پڑھا تھا، تو بیداری میں تو ان بندوں نے بھی غلط جملے بولے تھے، ان کے اوپر حکم لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ قرآن و حدیث سے کورے اور جاہل لوگ ہیں، ان کا مقصد علماء کو بدنام کرنا اور لوگوں کو علماء سے متنفر کرنا ہے۔ شرعی طور پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس واقعہ پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، اور ان کا پروپیگنڈا اور ان کی کہانیاں اور ان کا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بد زبانی کرنا یہ بالکل باطل ہے۔ یہ لوگ حدیث مبارکہ کی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔